السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان: واقعہ رجی اور بئر معونہ۔ یہ حکم ملتے ہی سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات چیت بند کر دی۔ صحابہ کرام نے تو یہاں تک کیا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی کا باپ اور بھائی بھی تھا تو اس نے اس سے بھی بات چیت ترک کر دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس وقت منافقوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ میں ہی رہ گئی تھی۔ ان کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ انہوں نے جہاد پر نہ جانے کے لیے مختلف حیلے بہانے کیے تھے، لیکن ان کے علاوہ 3 مسلمان ایسے تھے جو صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ یہ حضرت قعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان حضرات سے مسلمانوں نے بات چیت ترک کر دی۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا عذر پیش کیا تو آپ نے ان سے فرمایا، تم لوگ جاؤ، اللہ تمہارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ چند دن بعد آپ نے انہیں اپنی بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم فرما دیا۔ انہوں نے بیویوں کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ البتہ حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے۔ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے انہیں اتنی اجازت دی گئی کہ بیوی گھر میں رہ کر خدمت کر سکتی ہے، لیکن رہیں گے الگ الگ۔ اس طرح 50 دن گزر کے سب لوگ ان 3 حضرات سے بات چیت چھوڑ چکے تھے۔ 50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لوگوں نے انہیں مبارکباد دی۔ تینوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں مبارکباد دی۔ ان حضرات نے ان خوشی میں اپنا بہت سا مال صدقہ کیا۔ غزوہ تبوک کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں خود حصہ نہیں لیا، البتہ صحابہ کرام کو مختلف مہمات پر آپ روانہ فرماتے رہے۔ جن مہمات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ نہیں لیا، ان مہمات کو سرایا کہا جاتا ہے۔ سریہ کی جمع، یعنی ایسے سرایا غزوہ تبوک سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 47 مرتبہ کے قریب صحابہ کرام کو سرایا کے لیے روانہ فرمایا۔ ان میں سے واقعہ رجی اور واقعہ بئر معونہ بہت دردناک اور مشہور ہے۔ پہلے واقعہ رجی کی تفصیلات پڑھتے ہیں۔ قبیلہ ازل اور قبیلہ قارہ کا ایک گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں دین سکھانے کے لیے اپنے کچھ صحابہ کو بھیج دیجیے۔ آپ نے اپنے 6 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کا نام یہ ہے: مرثد بن ابو مرثد غنوی، خالد بن بکیر لیثا، عاصم بن ثابت بن ابو الفلاح، خبیب بن عدی، زید بن دستہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد بن ابو مرثد کو ان پر امیر مقرر کیا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ آخر یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے۔ رجی حجاز کے ایک ضلع میں واقع تھا۔ یہاں پہنچ کر قبیلہ ازل اور قارہ کے لوگوں نے قبیلہ حذیل کو آواز دی اور فوراً آگے، گویا سازش پہلے ہی تیار تھی۔ یہ لوگ انہیں سازش کے تحت لائے اور قبیلہ حذیل کے لوگوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ انہوں نے صحابہ کو گھیر لیا اور انہوں نے بھی تلواریں سونت لی۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت مرثد، خالد بن بکیر، حضرت عاصم اور عبداللہ بن طارق شہید ہو گئے۔ زید بن دستہ اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا۔ ان کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں سے خرید لیا اور قتل کروا دیا۔ رہ کے خبیب بن عدی، انہیں مکہ سے باہر تانیم کے مقام پر لایا گیا تاکہ آپ انہیں پھانسی پر لٹکا دیں۔ اس وقت حضرت خبیب بن عدی نے ان سے فرمایا، مناسب سمجھو تو قتل کرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت بہت اچھی طرح اطمینان اور سکون سے پڑھی۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے یہ 2 رکعت زیادہ لمبی پڑھوں، لیکن تم خیال کرتے ہو کہ موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں قتل سے پہلے 2 رکعت نماز سب سے پہلے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ اس کے بعد پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا اور اچھی طرح
باندھا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا اے اللہ میں نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، بس تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچا دے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی اے اللہ ان کفار کو گن لے اور انہیں الگ الگ کر کے قتل کر، ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد کفار نے انہیں شہید کر دیا۔ قریش مکہ کی ایک عورت سلافہ کے 2 بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اس نے منت مانی تھی کہ کوئی مجھے عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لا کے دے تو میں اسی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو اس منت کا پتہ تھا، چنانچہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے دعا کی اے اللہ میری لاش ان کے ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ جب انہیں شہید کر دیا گیا اور وہ لوگ لاش کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو ان پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت لاش اٹھا لیں گے۔ رات کو تو شہد کی مکھیاں نہیں ہوں گی، لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک ریلا بھیجا جو لاش کو بہا لے گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی دعا بھی پوری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھی یہ خبر سنائی۔ واقعہ رجیع کے دنوں میں ہی میں بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عامر کا سردار آیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کی بجائے اس نے کہا میں سمجھتا ہوں آپ کا پیغام نہایت شریفانہ اور اچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو نجد والوں کی طرف بھیج دیں، وہاں قبیلہ بنی عامر اور بنی سلیم آباد ہیں، وہ وہاں دین کی دعوت دیں، مجھے امید ہے کہ نجد کے لوگ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نجد والوں کی طرف سے اندیشہ ہے، کہیں وہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ابو عامر کے چچا عامر بن طفیل اسلام کا بدترین دشمن تھا اور وہاں کے لوگ بھی سخت مخالف تھے۔ آپ کی بات سن کر ابو عامر نے کہا آپ کی صحابہ میری پناہ میں ہوں گے، میری ذمہ داری ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ لے کر ابو عامر چلا گیا۔ آپ نے حضرت منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ کو 40 یا 70 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا، سب کے سب نہایت عابد اور زاہد صحابہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور بئر معونہ پر جا ٹھہرے۔ بئر معونہ بنی عامر اور بنی سلیم کی سرزمین کے درمیان تھا۔ بئر کنویں کو کہتے ہیں، یعنی معونہ کا کنواں۔ اس علاقے کو حرہ کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ سیاہ پتھر کثرت سے تھے۔ یہاں پہنچ کر ان حضرات نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ یہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے دیا۔ اس نے خط پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ادھر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے خط دیتے وقت ان سے کہا اے لوگوں میں رسول اللہ کے قاصد کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ابھی وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے ایک شخص کو اشارہ کیا، وہ ان کے پیچھے آیا اور پہلو میں نیزہ دے مارا۔ نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا، فوراً ہی ان کے منہ سے نکلا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں شہید کرانے کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے لوگوں سے کہا اب اس کے بعد باقی ساتھیوں کو بھی قتل کر دو۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ آنے والے حضرت ابو عامر کی پناہ میں ہیں۔ ان کی طرف سے انکار سن کر عامر بن طفیل نے بنی سلیم کو پکارا۔ ان کی پکار پر قبیلہ اسب، رعل اور ذکوان کے لوگ فوراً آ گئے۔ یہ سب مسلمانوں کی طرف بڑھے اور انہیں گھیر لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ صورت دیکھی تو فوراً تلواریں سونت لی، جنگ شروع ہوئی۔ آخر لڑتے لڑتے یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان میں صرف کعب بن زید رضی اللہ عنہ زندہ بچ گئے، وہ شدید زخمی تھے۔ کفار انہیں مردہ خیال کیا، بعد میں انہیں میدان جنگ سے اٹھا لیا گیا اور ان زخموں سے تندرست ہو گئے۔ ان کے علاوہ حضرت عمرو بن امیہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، وہ لڑائی میں زندہ بچ گئے۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا
تھا تو یہ دونوں اس وقت اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے جب ادھر انہیں صحابہ کو شہید کیا جا رہا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ گھیرے میں آنے کے بعد مسلمانوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے پاس تیرے سوا کوئی ذریعہ نہیں جو ہماری طرف سے تیرے رسول کو یہ خبر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ نے خطبے کے دوران ہی یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سنائی، تمہارے بھائی مشرکوں سے دوچار ہو گئے، مشرکوں نے انہیں شہید کر دیا۔ ادھر عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے پڑاؤ کی طرف مردار خون پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو پریشان ہو گئے، سمجھ گئے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، چنانچہ یہ فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت تک صحابہ کرام کے قاتل وہیں موجود تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔